جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا، تو رب کریم نے فرمایا یقین نہیں، عرض کی یا اللہ اطمینان قلبی کے لیے۔ ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، ایک حق الیقین ہوتا ہے کہ یا اللہ میں اطمینان قلبی کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، کچھ نے لکھا ہے کوا تھا، مور تھا، مرغی تھی، کبوتر تھا، مختلف نام آئے۔ وہ 4 پرندے لیے، پھر ان کو ذبح کیا، پھر ان کا قیمہ بنایا، پھر گوشت ایک دوسرے میں مکس کیا، پھر 4 مختلف پہاڑیوں پہ رکھا۔ اللہ نے فرمایا مکس ہو گئے نا آپس میں، اب تم آواز دو۔ حضرت ابراہیم نے آواز دی اور رب نے زندگی دی، اور وہ پرندے اپنی ٹانگوں پر چلتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آ کے کھڑے ہوئے۔ تو فرمایا ابراہیم جس طرح ان کو زندہ کیا نا، اسی طرح پھر قبروں سے میں ہڈیاں بھی زندہ کر کے نکال دوں۔ اور ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، 2 پڑھوں گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خیال آیا کیسے اجازت ملے گی، نماز تو فرض عین ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کا ہر سجدہ فرض ہے، اور یہ پوری 3 نمازوں کی چھٹی مانگ رہا ہے۔ لیکن حضور نے حکمت سے دین پھیلایا۔ حضور نے فرمایا اگر 2 نمازیں پڑھو گے، 3 نہ پڑھو گے تو کلمہ تو پڑھ لو گے نا دل سے۔ حضور پڑھ لوں گا، فرمایا چل تو 2 ہی پڑھ لینا، کلمہ پڑھ صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس نے 3 نمازوں کی چھٹی کی شرط پر کلمہ پڑھا، ابھی پورا ہفتہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے 5 نمازیں کیا تہجد بھی شروع کر دی۔ اس شخص نے پھر اشراق اور چاشت بھی پڑھی، وہ ساری رات مصلی پہ بھی بیٹھا۔ لہٰذا دانائی کے ساتھ گھر بھی آپ کا حکمت سے چلے گا، دکان بھی آپ کی حکمت اور دانائی سے چلے گی۔ مسلمان اس کو نہیں کہتے جو جذباتی ہو جائے، جو فٹافٹ مرانے پہ اتر آئے، اس کو کہتے ہیں جو بڑی دانائی کے ساتھ حکمت کے ساتھ چیزوں کو لے کے آگے بڑھتا ہے۔ فرمایا جنت میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہے، نرم دل کے لوگ، معاف کر دینے والے، جلدی مان جانے والے۔ ایک صاحب تھے اپنے بھائی سے ناراض ہو گئے، انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ کئی لوگوں نے ان سے کہا، میں نے بھی کہا، تو وہ کہنے لگے پیر صاحب عزت بڑی کرتا ہوں آپ کی، لیکن میں مرد ہوں، ایک دفعہ نہ کر دوں تو پھر ہاں نہیں کیا کرتا۔ تو میں نے اس صاحب سے کہا، میں نے کہا یوں نہ کر، اگر صبح قیامت تیرے بارے میں کوئی سخت فیصلہ آ جائے اور رب کو منانا ہو کسی مقام پر تو کیا کہے گا؟ بہانے بنا بنا کے ہم سخت ہو گئے، دل اتنے سخت پتھر کر لیے، میں فلاں ہوتا ہوں جی، میں نہیں دوبارہ کسی کی سنتا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، بٹھا دو تو بیٹھ گیا، اٹھ جاؤ تو اٹھ گیا۔ اور حضور نے فرمایا وہ لوگ جو بہت بد اخلاق ہیں، جھگڑالو ہیں، فسادی ہیں، سخت دل ہیں، وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جو جھگڑے کرتے پھرتے ہیں جھگڑالو لوگ ہیں۔ کو شیطان چھو لینا، شیطان چھوتا ہے تو وہ آدمی یوں ہو جاتا ہے جیسے پاگل ہو گیا ہے۔ تو ان لوگوں کو جو سود اور کاروبار کو ایک کہتے ہیں، انہیں بھی قیامت میں پاگلوں کی طرح کھڑا کیا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا سود چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے، اس سے جان چھڑا لو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ فرمایا جو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو تسبیح فاطمہ ہی پڑھ لے، تسبیح فاطمہ یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، جو شخص یہ پڑھ لے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ سمندر کی جھاگ کون ماپے گا کہ سمندر کہاں سے چلا اور کہاں پہنچا؟ تو فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے، اتنا بڑا پاپی بھی ہو، تو یہ اللہ کا ذکر کرنے کی برکت سے، تسبیح فاطمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں سجدے میں دعائیں زیادہ مانگا کرو، جب تم سجدے کی حالت میں ہو تو کثرت سے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض میں پیش کرو، دعائیں مانگو۔ بندے کو سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں نصیب ہوتا ہے، سجدے کا ذوق۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب صبح دن چڑھتا ہے تو فرشتے دعا کرتے، کہتے یا اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما، اسے زیادہ دے۔ حضور فرماتے ہیں جو سخی ہوتا ہے نا، یہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ پیار کس سے ہے اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہو؟ 3 بار ایک بات کو دہرا کے محبوب نے فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا دی، کہا اے اللہ اس آدمی کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھنا۔ کیا دعا ہے!
حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں گھر میں نا سالن پکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے سالن کھایا تو بڑا مزیدار لگا، حضور نے تھوڑا سا برتن میں ڈالا، فرمایا جا میری بیٹی رقیہ کو دے۔ جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو میں چھوٹا تھا، دوسرا بھی پردے کی آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں وہ سالن کا برتن لے کے جب میں پہنچا نا حضرت عثمان غنی کے گھر، دونوں میاں بیوی ایک چارپائی پہ بیٹھے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے بھی دنیا دیکھی پر اتنا سونا جوڑا میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں میں نے پیش کیا، جب میں واپس گیا سارے رستے پروگرام بناتا گیا، کیا اللہ نے آپ کی شہزادی کو اور آپ کے داماد کو نوازا ہے، کمال ہے۔ کہتے ہیں میں پروگرام بناتے جا رہا تھا لیکن جیسے ہی میں پہنچا مجھے بتانا ہی نہیں پڑا، حضور مسکرا کے فرمانے لگے اسامہ میری بیٹی اور میرے داماد کو دیکھا؟ یا رسول اللہ دیکھا۔ فرمایا اتنے سونے لوگ پہلے بھی کبھی دیکھے؟ میں نے عرض کی حضور نہیں، میں نے پہلے۔ کیا بریلی کے امام کا انداز ہے، فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کیونکہ تو ہے عین نور تو تیرا سب گھرانہ ہی نور۔ ایک بچہ آ گیا، یتیم بچہ، اس نے آ کے عرض کی حضور 3 گھر میں افراد ہیں، میں، میری بہن اور میری بیوہ ماں، والد حضور چلے گئے، 3 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی۔ حضور نے فرمایا بلال جا کے ساری ازواج مطہرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں سارے گھاری پوچھ آیا، ٹوٹل 21 کھجوریں نکلی۔ تو حضور نے ڈائریکٹ اس کو نہیں دی، تو نبی پاک برکت کی دعا کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا 7 تیری، 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی۔ فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا، ایک شام کو کھایا کرنا۔ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ بچہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا معاذ ادھر آؤ نا ذرا۔ فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے نا، اس نے مجھے اٹھایا تھا۔ تو حضور فرمانے لگے سن پھر، جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ بھی پھیر دے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا، رب اتنی خطائیں معاف کرے گا، اتنی نیکیاں دے گا، اتنے درجے اس کے بلند کر دے گا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں مجھے ایک عورت سے پیار ہو گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ نمازی تھا، شروع سے خاندان ایسا تھا، میں نے اس کے محلے میں جا کے، میری عادت تھی شاہ کی نماز وہیں پڑھتا تھا، پھر اس کے گھر کے گرد ساری رات گھومتا تھا۔ وہ کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے چھت پہ آتی، چند منٹ بات کرتی، پھر رخصت ہو جاتی۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں نے وہاں جا کے نماز عشاء ادا کی، وہاں سے میں نکلا تو میں اس کے گھر گیا، سردیوں کی ٹھنڈی رات تھی، 11-12 گھنٹے میں اس خاتون کے گھر کے چکر لگاتا رہا، وہ چھت پہ نہیں آئی۔ سحری کا وقت آئی اور 1 سیکنڈ کے لیے مجھے کہنے لگی کہ گھر میں رش ہے، مہمان آئے ہیں، آج ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ کہتے میں ابھی وہاں سے پلٹا تھا کہ فجر کی اذان شروع ہو گئی، میں نے اپنے دل پہ توجہ کی اور میں نے کہا عبداللہ اگر تو ایک بی بی کی محبت میں ساری رات کھڑا رہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ غصہ آتا ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے، عورت کے لیے ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی رہ سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تو فرماتے ہیں جب رب کریم نے کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی، معراج کی رات، السلام علیکہ، یہ جو تحیات آپ پڑھتے ہیں یہ معراج کا تحفہ ہے۔ جب کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، حضور فرماتے ہیں رب نے میرے سامنے مجھے بٹھا کر کہا، سامنے، یا رسول اللہ آپ نے رب کو دیکھا؟ فرمایا رأیت ربی بأحسن صورۃ، میں نے رب دیکھا ہے اور بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے، بڑی سونی صورت میں سامنے بٹھا کے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبوب آپ پر سلام ہوا میرے نبی، رحمت ہو، برکت ہو۔ تو حضور فرماتے رب نے تو مجھے سلام کہا تھا، میں نے کہا نہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ جتنے بھی میری بات مان کے نماز پڑھے ان سب پہ بھی سلام بھیج۔ اور اپنے رب پہ ایمان لے آ، پھر تجھے وہ والی رسی ملے گی جو بڑی مضبوط ہے، وہ گرہ ملے گی جو کبھی کھلے گی نہیں، اور تو رب کریم کی رحمت کی طرف تیرا سفر آسان ہو جائے گا۔ باقی تمہیں قیامت میں پتہ چلے۔ حضرت غوث اعظم کا زمانہ تھا تو بادشاہ نے ایک ظالم حکمران کو گورنر بنا دیا۔ حضرت غوث اعظم جمعہ پڑھانے آئے تو کسی نے کان میں کہہ دیا، کان میں کہا حضور گورنر ایک ظالم آدمی بن گیا ہے۔ غوث پاک کو چاہیے تھا نا کان میں کہتے سیاسی معاملہ ہے، میں دعا کروں گا، تسبیح پھیروں گا، اللہ خیر کرے گا۔ کان میں کہا حضور ایک ظالم گورنر بن گیا ہے۔ حضور غوث اعظم منبر پہ چڑھے، خطبہ دیا اور فرمانے لگے میں خلیفہ کو حکم دیتا ہوں کہ میرے جمعہ پڑھانے سے پہلے گورنر بدل دے، ورنہ جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا۔ للکار تھی نا، طاقت تھی نا، ہمت تھی نا، صداقت تھی۔ حضرت غوث اعظم جمعہ پڑھ کے باہر نکلے تو خلیفہ دروازے پہ کھڑا تھا، ہاتھ باندھے کہنے لگے حضور مہربانی کرنا، میں نے گورنر بدل دیا ہے۔
حضور بدل دیا اب کوئی ظالم ہے. میں کہا کرتا ہوں کاش غوث پاک کے سچے جانشین پیدا ہو جائے, ایک بھی وزیر ظالم نہیں ہوگا. ہمیں حضور نے خرید لیا, مدینے کی گلی میں سودا ہو گیا. سودا کس نام پہ ہوا, کس نام پہ ہوا؟ ہم نے صرف اتنا کہا کہ یا رسول اللہ میدان محشر کہہ دینا کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے. اگر حضور کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے, نبی کریم علیہ السلام سے کوئی اعجاز لوگ نہ بھی دیکھتے, تو محبوب کا تو چہرہ ہی اس طرح کا تھا, لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلص ہو جاؤ, اللہ کی رضا والے ہو جاؤ, مخلص ہو جاؤ. تمہارا تھوڑا غوث پاک کی 11ویں دینے والے, ان کے نام کے تذکرے کرنے والے سنیں. حضرت غوث اعظم فرماتے میں نے تحقیق کی ہے, بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ میں نے خدا کا قرب پانے والا کوئی عمل بھی نہیں دیکھا. فرماتے لوگوں اگر میرے پاس کل دنیا کے خزانے آ جائیں, میں سارے ہی بھوکوں کو کھانا کھلانے میں صرف کر دوں گا. اگر پیران پیر کہتے ہیں کہ اٹھو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, تو پھر وہ طریقت سے تعلق رکھنے والے, ان کا نام جپنے والے, منقبتیں لکھنے والے, ان کے تذکرے کرنے والے, ان کے آراس منعقد کرنے والے, اگر وہ غوث پاک کی اس تحقیق پر عمل کرتے, وہ کہتے میں نے تحقیق کی ہے, تو پھر چاہیے تھا نا ان کے ماننے والے دنیا میں پھیل جاتے, ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھوکوں کو کھانا کھلاتے. اور اگر یہ لوگ میدان عمل میں نکل آتے تو کیا کوئی بھوکا بچتا؟ جتنی تعداد میں غوث اعظم کے ماننے والے ہیں, لیکن ہم نے اپنے بزرگوں کا نام تو جپا, ان کی تعلیمات نہ سمجھ سکے. غوث اعظم کھانا کھاتے تھے دن میں ایک وقت, وہ بھی صبح میں. شام کو فرماتے میں چند کھجوریں کھاتا اور آدھا گلاس دودھ کا پیتا تاکہ مجھے رات بار بار پیشاب نہ آئے. آپ فرماتے مجھ پر میرے رب کا فضل ہوا کہ عشاء کا وضو کرتا تو فجر تک میں عبادت ہی کرتا رہتا. اور یہ کتنا عرصہ جاری رہا, یہ ملا علی قاری نے لکھا ہے. ان کی مشکات کی شرح پڑھنی ہو تو سارے مسلک پڑھتے ہیں, پر غوث اعظم کی شان میں جو لکھا ہو وہ صرف ہم پڑھتے. فرمایا 40 سال تک عشاء کا وضو کیا تو فجر تک رب کی عبادت ہی کرتا رہا. جب بندہ اپنے رب سے پیار کرتا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا ہے تو پورا پورا قرآن پڑھ جاتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں چلتا, پتہ ہی نہیں چلتا رات کب بیت گئی. سجدہ طیبہ. حضرت فاطمہ الزہرا امام حسن فرماتے ہیں میری اماں نے عشاء کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی اور پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کیا تھا تو رات ختم ہو گئی. مسجد نبوی سے سیدنا بلال نے فجر کی اذان پڑھ دی تو فرماتے ہیں پاک محبوب کی پاک بیٹی رو کے کہتی ہے یا اللہ کو رات ہی لمبی بنا, کھول کے تیری عبادت تو کر لو. حضرت مولا علی سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ حارس کیوں نہیں رکھتے, گن مین کیوں نہیں رکھتے, باڈی گارڈ کیوں نہیں رکھتے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے موت سب سے بڑی محافظ ہے, وقت سے پہلے آتی نہیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلص ہو جاؤ, اللہ کی رضا والے ہو جاؤ, مخلص ہو جاؤ, تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے زیادہ ہو جائے گا. اگر تم کسی ملا رومی کہتے ہیں ایک دانا آدمی کا بیٹا برے دوستوں میں بیٹھنے لگا تھا تو اس نے بیٹے کو سمجھایا اس طرح طریقے سے. اس نے کہا پتر دوست برے ہیں, کہا ابا جی میں تو اچھا ہوں نا. باپ چپ کر گیا. اس نے کہا بحث نہیں کرنی, بچے کو سمجھایا. اس نے کہا جب 5 کلو صاف ستھرے بہترین سیب لے کے آ بازار سے, وہ لایا. اس نے کہا سونے ہیں نا ماشاءاللہ, کا اچھے. فرمایا اب اس طرح کر 5 کلو گلے سڑے بھی لا. وہ لایا تو اس نے ایک ٹوکری میں ڈال کے رکھ دیے. رات پڑے رہے, سویرے جب وہ نکالے کچھ تو گل گئے تھے اور جو گلے نہیں تھے بدبو ان میں سے بھی آ رہی. تو کہنے لگا پتر تو ٹھیک ہے پر جو تیرے ساتھ ہیں وہ ٹھیک ہے. جب آپ بچوں کے ذہنوں میں باتیں اتاریں گے نا, ہم نا ذہنوں میں بات نہیں اتارتے, ہم ذہن سازی نہیں کرتے, ہمارے ہاں تقریر ہوتی, موٹیویٹ نہیں کرتے, ہم سمجھاتے نہیں, قائل نہیں کرتے. خدا را آپ اپنے بچے کو قائل کریں. میرے نبی پاک نے تو فرمایا تھا کسی مومن کو بس خوش کر دینا, وہ چاہے لمحے کے لیے ہی ہو, اس کے دل میں راحت ڈال دینا, اسے تسلی دے دینا, روتے ہوئے آنکھ آنسو پوچھ دینا, اس کو کہہ دینا میں تیرے ساتھ ہوں. فرمایا مومن کے دل میں تم نے خوشی داخل کر دی تو 60 سال نفل پڑھنے سے اللہ تمہیں زیادہ ثواب عطا کر دے. کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں, سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے, تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی, لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. سادے کپڑوں کے اندر بھی کئی دفعہ بندہ محسوس کرتا ہے یار میرا لباس تھوڑا سا سستا ہے, پر اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ایمان عطا کیا ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی چیز ہے. حضور فرماتے ہیں سجدے میں دعائیں زیادہ مانگا کرو.
جب تم سجدے کی حالت میں ہو تو کثرت سے اپنے رب کی بارگاہ میں آرزویں پیش کرو، دعائیں مانگو۔ بندے کو سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں نصیب ہوتا ہے، سجدے کا ذوق۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں، حضور کی محبت میں، تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نظر کرم کد ہوئی، اے میں جانا یا دل پر جانے غیر نہ جانے کوئی۔ ہاں ہاں حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں پر شان و شوکت کے ساتھ۔ ہاں حسین ابن علی کا سر کٹا ہے، مخالف نے تو اپنی طرف سے نیزے کی نوک پہ چڑھایا تھا، پر حسین کا سر بول بول کے کہہ رہا تھا دیکھ لو میں کٹ بھی گیا ہوں پھر بھی سب سے اونچا ہوں۔ اللہ کا بندہ تب بنتا ہے جتنا مزہ اسے نیند میں آتا ہے نا، اگر اتنا ہی مزہ اسے فجر کے وقت نیند چھوڑنے کا آئے نا پھر وہ رب کا بندہ ہے۔ اتنے مزے سے ہی وہ اٹھے، جتنا مزہ اسے روٹی کھانے کا آتا ہے نا اتنا ہی مزہ اسے رمضان میں روزہ رکھنے کا ہے، پھر وہ اللہ کا حقیقی فرما بردار۔ جتنا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں۔ پوچھنا نہیں کسی بندے سے بھی کہ قربانی لی ہے کہ نہیں، کسی سے نہیں پوچھنا، کسی سے سوال نہیں کرنا کہ قربانی کا اس دفعہ کیا پروگرام، قطعاً نہیں۔ سفید پوش آدمی کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے وضاحت دینا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سب پر فرض نہیں کی تو ہم کیوں تفتیش کرتے پھریں؟ ایک تو سوال نہیں کرنا، دوسرا خود سے دیکھ لیں کس نے خرید لیا کس نے نہیں خریدی۔ جنہوں نے نہیں خریدی ان کی لسٹیں بنائیں، لائنیں لگا کے گوشت نہیں بانٹنا۔ نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے، وہ نہ آئے۔ اور یا رسول اللہ جو کرے گا، فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا۔